السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فهم لا یعلمون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج بدھ کا دن ہے، 28 شعبان 1441 ہجری، اور دوسری طرف 22 اپریل 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام توبہ، اور سورہ توبہ کی 93ویں آیت مبارکہ جو کہ 10ویں پارے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے قبل کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ یہاں پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے تذکرہ فرمایا منافقین کا، اور منافقین کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو خاص بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ منافقین جہاد سے پیچھے رہنے والی قوم، اور منافقین کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی پیچھے رہنے لگے۔ تو ان آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ بیان کیا، اور وہ یہ کہ کون لوگ ہیں جن کو پیچھے رہنے کی اجازت ہے، اور ان کا تذکرہ پچھلی آیات مبارکات میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پچھلی آیت مبارکہ میں ان مقدس روحوں کا تذکرہ بھی فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں ساتھ لے چلیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتایا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ سفر لمبا ہے اور تمہارے پاس اپنی سواریاں ہیں نہیں، اور میرے پاس سواریوں پر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکوں۔ تو وہ بیچارے دل گرفتہ ہو کر روتے ہوئے واپس پلٹے۔ ان کے دلوں میں یہ حسرت رہی کہ اے کاش کہ ہمارے پاس بھی اپنی ذاتی سواریاں ہوتی تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے نکلتے، اور پھر وہی اجر و ثواب پاتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جو لوگ ادھر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پکا ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے آخری آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ رمضان میں قرآن مجید کی ترجمہ کلاس روک کر ہم روزانہ ایک پارے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے یہ آج کا یہ جو سبق ہے ہمارا 92ویں آیت مبارکہ کا، یہ رمضان سے پہلے آخری آیت مبارکہ ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں انما السبیل، پیچھے رہنے کا الزام دراصل علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، وہم اغنیاء، وہ دولت مند ہیں۔ وہ یہاں حالیہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ وہ دولت مند ہیں۔ ردو، وہ اس بات پر راضی ہو گئے، ان یکونوا، یہ کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے بیٹھی ہوئی عورتوں کے ساتھ، وطبع اللہ، اور مہر لگا دی اللہ تعالی نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، پس وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سنیے گا کہ جہاد سے پیچھے رہنے کا یا بزدلی کا مظاہرہ کرنے کا الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں، پھر بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور وہ اس بات سے خوش ہیں کہ خواتین کے ساتھ پیچھے رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، فرماتے ہیں ثم رد تعالی الملامۃ علی الذین یستأذنون فی القعود وهم اغنیاء، کہ رب کائنات نے ان لوگوں پر ملامت کی ہے جو پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں حالانکہ ان کے پاس مال و دولت موجود ہے، اور رب کائنات نے بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے ان کو خبردار کیا ہے کہ تمہارا گھروں میں رہنا ایسی ہے جیسے تم خواتین ہو، مردوں والی تم میں کوئی صفت نہیں۔ یہ امام ابن کثیر کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ اہل علم نے اس حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور یہ ایک تاریخی بات ہے نوٹ کرنے والی کہ دولت اور دین بہت کم اکٹھے کسی کو ملتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسے دولت مند بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے اپنی دولت کو، اپنی عاقبت، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایسے دولت مندوں کو واقعی سلوٹ ہے، ایسے دولت مندوں کو سلام ہے۔ لیکن اسی اللہ کی زمین پر ایک بہت بڑی تعداد ایسے بد نصیبوں کی بھی موجود ہے جن کے پاس دولت بھی ہے اور دولت کے ساتھ ساتھ اسے جمع کرنے کی ہوس دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پچھلی آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا تذکرہ ہوا وہ دراصل صحابہ اکرام میں سے وہ لوگ تھے غربت کی وجہ سے جو جہاد فی سبیل اللہ پر نہ جا سکے،
اور نہ جانے کا ان کو اس قدر غم تھا، اس قدر صدمہ تھا کہ مرد ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے اس وجہ سے آنسو آ گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد پر نہیں جا سکے۔ اور دوسری طرف یہ طبقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بری الذمہ قرار دیا، رب کائنات نے ان کی تعریف کی۔ دوسری طرف یہ طبقہ ہے جہاد سے پیچھے رہنے والا، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، مواخذہ دراصل ان لوگوں کا ہے، گرفت ان لوگوں کی ہے، گناہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، اور وہ مالدار ہیں، سواری بھی ہے، آلات حرب و ضرب بھی خرید سکتے ہیں، جسمانی طور پر بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن نہ خود نکل رہے ہیں، نہ مجاہدین کو تیار کر رہے ہیں، نہ اللہ کی راہ میں مال پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، جس طرح خواتین پیچھے رہ گئیں، جس طرح بچے پیچھے رہ گئے، جس طرح معذور بوڑھے پیچھے رہ گئے، اور جس طرح فسادی پیچھے رہ گئے، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے ان کی بدنیتی کی وجہ سے طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدنیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو جب انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں چاہیے، ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی راہ نہیں چاہیے، جنت کی راہ نہیں چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو فرمایا فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں کس قدر دنیا اور آخرت کا بلا ہے۔ دنیا میں غنیمت ملے گی، دشمن پر غلبہ ملے گا، اسلام غالب آئے گا تو امن قائم ہوگا۔ ان کو امن قائم دیکھ کر ذہنی طور پر، دلی طور پر سکون ملے گا، اور آخرت میں نعمتیں ہیں ہمیشہ کی جن میں انقطاع واقع نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں جہاد کو ترک کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ان کا انجام ہوگا، یہ بھی اس بات کو نہیں جانتے۔ تو ان کا مقدر ذلت ہے، ان کا مقدر رسوائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک بیان فرما دیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ دراصل جہاد کے مخالفین اور جہاد سے پیچھے رہنے والوں پر طاقتور ترین ہے، کفر اور منافقت کے حوالے سے۔ اور یہ معمولی سی بات نہیں ہے معزز خواتین و حضرات۔ اور پھر اس حوالے سے اہل علم نے ایک اور بڑی قیمتی اور بڑی پیاری بات کہی کہ لفظ انما استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک اور مقام پر بھی استعمال ہوا ہے، سورہ شورى کی آیت 42 میں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، کہ اصل میں گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو جہاد سے پیچھے رہنا ہے، یہ منافقت ہے، اور اس میں غور کرنا چاہیے ہمارے متمول دولت مند طبقے کو۔ جہاد کا نام سنتے ہی ایک بہت بڑی تعداد دولت مندوں کی ایسی ہے جن کے معدے میں اینٹھن ہونے لگتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے انہیں خصوصی طور پر توجہ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اب رمضان کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔